بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت بھی پڑھ رہا تو امام کو ہدیہ کر رہا. میں ایک آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ کوئی زیارت آپ پڑھو، زمانے کے امام کو ہدیہ کرو اور ان کی ماں بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو. ماں کو ہدیہ کرو، ماں کے ذریعے سے بیٹے کے پاس پہنچے گی تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی. ہمارے علماء نے ایک بات کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح میں فجر کے وقت پڑھو یا 12 بجے کے بعد جو ایک کنسپٹ ہے اس کے بعد پڑھو. نو، آپ بیفور یو گو ٹو بیڈ، میں ہمیشہ بولتا ہوں بستر پہ جانے سے پہلے، اگر تم ٹورنٹو میں 10 بجے سو جاتے، کھانا کھائے 10 بجے سو گئے، نماز مغربین پڑھ گئے، اس وقت پڑھ لو. 10 بجے پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں. 9 بجے مغرب ہو رہی، 9 بجے سونے سے پہلے، یہ یاد ہمیشہ ذہن میں رکھنا، بیفور یو گو ٹو بیڈ. 10 منٹ پہلے سونے سے 10 منٹ پہلے وضو کرو، 3 رکعت نماز پڑھو، سو جاؤ. دیکھو صبح تک کیا ہوتا ہے. آپ حیرت ہوگی کہ وہ نعمتیں. اور ایک چیز پلیز غور سے سن لو، نماز شب مولا حسین کی آخری وصیت ہے. آخری وصیت. میں نے ہمیشہ بولتا تھا کہ شام میں، بامبے میں ابھی بول کے آیا، اب اللہ کا شکر ہے سب نے، شام غریباں کی نماز شب ضرور پڑھنا. اس لیے کہ مولا حسین نے آخری لمحات میں وصیت یہی کی تھی کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا. موسٹ ریکمینڈڈ نماز، سارے پرابلمز کو سالو کرنے والی نماز ہے. ہارڈلی اٹ ٹیکس 10 منٹ، ناٹ مور دین 10 منٹ. اگر 3 رکعت آپ پڑھ، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 نام لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 نام لو. میرا چوتھا امام 4000 نام لیتا تھا. آپ 5 نام لو، 10 نام لو، کوئی مشکل نہیں. ایک ایک سورہ کے ساتھ پڑھو، کوئی مشکل نہیں. ایزیسٹ وے ہے یہ، اور اتنی ایزی ہے کہ آپ 10 منٹ کے اندر یو کین فنش یور نماز. صرف نماز فنش نہیں ہو رہی، نماز کے بعد تم جب اٹھ رہے تو سارے گناہ معاف ہو رہے، رزق کے دروازے کھل جا رہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وجل. مقدس کے لیے یہ ہے، دوسرے اعمال میں نہیں بتا رہا. مقدس بنا. یہ 3 اعمال ان کے مشہور ہیں کہ یہ تینوں شب نماز پڑھتے تھے، عاشورہ پڑھتے تھے اور جامعہ پڑھتے تھے. اور آپ کو حیرت ہوگی، زمانے کے امام کی ایک خواہش ہے، زمانے کے امام کا ایک طریقہ ہے. کئی مومنین کو، اور ایک مومن کو تو جو مرنے والا تھا، بالکل لاسٹ سٹیج تھا، اس کو آ کے بولا تھا کہ عاشورہ، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل. پھر کہا عاشورہ، عاشورہ، عاشورہ. پھر کہا جامعہ، جامعہ، جامعہ. یہ زمانے کے امام کی دہن مبارک کے جملے جو میں نے دہرائے، اتنے ریکمنڈ. اگر آپ ٹورنٹو میں یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی بڑی پیسفل، دیکھیں زندگی پیسفل ہوتی ہے لیکن کسی کی زندگی ایسا نہیں چلتی، اس طرح ہوتی ہے. کیوں؟ اگر سیدھا چلے تو بندہ فرعون ہو جائے. نہیں، پریشانی آنا لازم ہے. جب پریشانی آتی ہے نا، جاتی بھی ان کے وسیلے سے. آنا لازم ہے. یہ مت بولو کہ پریشانی نہیں آنا چاہیے، 100% آنا چاہیے، ورنہ تو آپ فرعون بن جائے. ہم تو غرور و تکبر میں آ جائے. ذرا سا جھٹکا دے اللہ تو صحیح ہوتا، لیکن دعا کرو کہ جھٹکا چھوٹا ہو، ورنہ اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، گناہوں کو معاف کرے. تو یہ 3 چیزیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ سب کرتے ہوں گے. میں ایک جنرل ریمائنڈر ہے کہ یہ 3 چیزیں کر کے دیکھو، کم از کم یہ خمسے میں ایک تحفہ یہ لے کے چلے جاؤ. اگر یہ تم چیزیں کرو گے تو یقین کرو، میری بات میں نہیں بول رہا، میرا معصوم. مقدس کے بارے میں یہ، اب ان کا یہ شب نماز کا، اس کا ایک چھوٹا واقعہ سن لیں. یہ اور ان کی اہلیہ دونوں، ان کے پرانا جیسا عربی گھر ہوتے، چھوٹے گراؤنڈ لیول پہ سنگل فلور کے، اور ان کے بیک یارڈ میں ویل تھی، کنواں تھا. تو سردیوں کا زمانہ، عراق کی سردی. مقدس اور ان کی اہلیہ، وائف، دونوں نماز شب کو اٹھے. اٹھ کر
پیچھے گئے پانی لینے کے لیے وضو کرنے. اس زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا, کنویں سے پانی لیتے تھے, پانی لے کے وضو کرتے تھے. مقدس اور یہ اٹھے, ان کے بارے میں یہ کہ بالکل فجر سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھے اور جا کے جیسا کنویں میں پانی لینے کے لیے ایک بکٹ ڈالتے اور رسی رہتی, وہی طریقہ. مقدس اٹھے, بیوی بازو بیٹھی ہوئی ہے, وہ بکٹ کو ڈالا. فیل کیسا ہوا کہ پانی آ گیا, بکٹ وزن ہو گئی. اب جو کھینچا پانی کی جگہ ہیرے نکلے, ہیرے, ڈائمنڈز. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں بنا رہا, مقدس کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ. اب شب نماز کا ذکر کیا اس لیے میں یہ پڑھ رہا. بھری ہوئی بکٹ. انہوں نے بیوی کو دیکھا, بیوی نے ان کو دیکھا. بیوی نے یہ نہیں کہا رکھ لو. میں یہ نہیں بولتا آج کی عورت بولتی تھی, میں یہ نہیں بولتا, لیکن ہو سکتا بولے کہ میرے پاس ایک ہیرا نہیں ہے رکھ لو, ایک ڈائمنڈ نہیں ہے رکھ لو. تم تو نہیں دلا رہے, اللہ دے رہا. لیکن یہ مقدس کی بیوی تھی, ایک جملہ نہیں بولا, پوری بکٹ پانی میں ڈال دی. پھر مقدس نے ڈالا. اب جو ڈالا پھر اوپر آئی تو ہیرے نہیں تھے, پرلز تھے, موتی جس کو بولتے. دوستوں کوئی مقدس اکبری کوئی ملینر بلینر نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اندھیرا ہے اور گھر کے اندر کنویں میں سے نکل رہا, اللہ دے رہا. یہ تو وہی ہے نا, اللہ دے رہا. آرام سے رکھ سکتے تھے, حرام بھی نہیں تھا, ان کے گھر کا کنواں ہے, کسی کا مال قبض نہیں کر رہے. پھر بیوی کو دیکھا, میرا سلام بیوی کو, یہ تو مقدس ہے. اسی لیے کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ جو دیندار ہو, حسن کے چکر میں مت جاؤ, پیسے کے چکر میں مت جاؤ. کوئی بیچلرز نظر نہیں آ رہا, سب شادی شدہ ہیں. نہیں, ایسی لڑکی سے مولا سے پوچھا گیا, یہ مولا کا جملہ ہے. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. علی نے کہا کبھی لڑکی میں لڑکی کا حسن اور اس کا پیسہ نہیں دیکھنا. اس لیے کہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں نا, پیسہ بھی ہو, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کالے پیلے کیسے. زمین گشت کر رہی تو حکم امام سے ہو رہا ہے. یہ ذہن سے نکال دو, اس دور کا علی, اس دور کا حسین ہے یہ. تو انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کہاں تلاش کروں میں آپ کو, کہاں. تو اس کے بعد مقدس کہتے مولا آپ تو غیبت میں. 2 دفعہ بولا مولا آپ تو غیبت میں, مولا آپ تو غیبت میں, ہم کہاں دیکھنا. بس امام نے تڑپ کے کہا کہ اے مقدس یہ بتاؤ, غیبت میں ہوں بول رہے, لیکن کیا میں کوئی شیعہ میرا پکارتا ہے تو کیا میں اس کی مدد نہیں کرتا؟ میں نے کبھی مدد نہیں کی. نہیں بھی پکارتا ہے تو میں اسے اپنے شیعوں کی مدد کرتا ہوں. تو ایک چیز یاد رکھو, ریالی امام سے. تو اس کے بعد مقدس کہتے کہ میری زندگی کا طریقہ بدل گیا تھا, کہ اپنی دعاؤں کو مولا کے پاس بھی جا رہے تو امام کے ذریعے جا رہے, زیارت بھی پڑھ رہا تو امام کو ہدیہ کر رہا. میں ایک آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ کوئی زیارت آپ پڑھو, زمانے کے امام کو ہدیہ کرو اور ان کی ماں بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو. ماں کو ہدیہ کرو, ماں کے ذریعے سے بیٹے کے پاس پہنچے گی تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی. ہمیشہ بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرنا. انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو میں پورے ایمان کی ہی کے حالات ظہور تک لے کے جاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. سرات پڑھ لیں محمد وآلہ. جب مولا نے مقدس کو جگہ دی, ہم کو بھی فیل ہو, جب بھی میں جاتا ہوں یہ دعا کرتا ہوں مولا ان کو دینا, مجھے بھی دو, دے ہم کو بھی. ہم صرف کفن لا کے خوش ہوتے, ہونا بھی چاہیے.
ضرور لاؤ کفن. ہم کفن لا کے خوش ہو رہے. مقدس کتنا مقدس ہے, مولا کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے. کیا یہ خواہش ہم کو کرنا نہیں ہے؟ یہ آرزو نہیں کرنا ہے؟ آپ بولیں گے موت کی کوئی آرزو کرتا ہے؟ سورہ جمعہ میں اللہ بولا کہ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. میں یہ نہیں بول رہا آپ سے کہ موت کی تمنا کرو. آپ زندگی مانگے اس لیے, اور یہ نیت سے زندگی مانگے کہ مولا میں آپ کے لیے کام کروں, آپ کے لیے کام کرو. اگر تم مولا کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. لیکن خوبصورت بیوی ہو, خوبصورت بیوی سے لڑکی سے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, حسن اپنی جگہ پہ. لیکن لڑکی میں کوئی دیکھتا ہے, آج کوئی دیکھتا کبھی سوچتا ہے کہ کتنا دین ہے, اسلام ہے, تقلید کرتی ہے؟ کچھ نہیں ہے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, کتنا اسلام ہے. لڑکی سے زیادہ رشتہ بھیجنے سے پہلے چیک کرو کہ کس خاندان میں بھیج رہے. چیک کرو ان کے ماں باپ دیندار ہے, ان کے گھر میں ماحول ہے اسلام کا. اگر آپ کوئی بڑے اسکول میں, پتہ نہیں یہاں کا کیا سسٹم ہے انڈیا میں, جو بڑے مشنری اسکول سے اگر آپ جا رہے اپنے بچے کو ایڈمیشن کے لیے, تو وہ لوگ سب سے پہلے انٹرویو ماں باپ سے لیتے. کیوں ماں باپ سے لیتے؟ کہ چیک کرتے کہ بچے کو پڑھانے والے ہیں, قابل ہے, جاہل تو نہیں ہے. ماں باپ کو دیکھ کے بولتے کہ یہ بچہ ہمارے اسکول میں پڑھے گا تو ماں باپ ول ٹیک کیئر. تو اسی طرح لڑکی سے کا رشتہ بھیجنے سے پہلے چیک کرو اس گھر میں اسلام ہے. اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے, اپنی نسل سے شادی کر رہے. دوستو آسان نہیں ہے. اگر تمہارا جنریشن خراب ہو رہا, جس ملک میں یہ ملک نے بڑا ایک جنرل بات کر رہا کہ حالات کیسے ہیں, ایول ورلڈ ہے, ایول ورلڈ ہے. آپ سے زیادہ بچہ باہر رہتا اسکول میں, 8 گھنٹے اسکول میں. گھر کا ماحول کیسا, اسکول کا ماحول کیا؟ اگر آپ ابھی سے چیک نہیں کریں گے, اگر بچوں کو چیک نہیں کریں گے, تو تمہاری نسل تباہ ہوگی. آپ یقین نہیں کر رہے کہ جو حالات میں دیکھ رہا, میں صرف آپ کی ٹورنٹو کی بات نہیں کر رہا, پورا نارتھ امریکہ کی بات کر رہا, یورپ کی بات کر رہا. اب تو انڈیا پاکستان میں بھی وہی یہی حشر ہے. حیرت ہوتی کہ کیا حالات ہو گئے. بالکل جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے, میں چاہتا تھا وہ پڑھوں کہ امام کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات 95% علامات پورے ہو گئے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن جو بھی ریسرچ ہے 95% سائنس آف ری اپیرنس آف امام کمپلیٹ ہو گیا. اب تو صرف 5% رہ گئے, صرف 5%. ہمارے پاس انتظار ہے, ہم کچھ کام کر رہے ہیں, ہم تیاری کر رہے ہیں, ہم اپنی لائف میں مست ہیں. تو ایسی لڑکی ہونا, آپ انصاف سے بتاؤ, ماشاءاللہ لوگوں کے 3 4 5 بچے, اللہ 10 بچے کر دے تم کو. میں ایک جگہ گیا تھا, تو جگہ کا نام نہیں بولتا, جس گھر میں ٹھہرا تھا ان کے 9 بچے تھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے ان کی اہلیہ سے کہا کہ بہن تم پر جنت واجب ہو گئی. 9 بچوں کی پرورش, ایک بچہ اگر دیندار نکلتا جائے تو ماں باپ کی تو ایسے حالت ہوگی. فائدہ آپ کا ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے ہمارا, یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ دیندار بچہ نکل جائے. کتنی خوشی ہوتی ہے اگر تمہارا بیٹا یا بیٹی نماز پڑھے گھر میں. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, چھوٹا بچہ نماز پڑھے, بالغ نہیں ہوا لیکن نماز پڑھ. ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا, اتنا معصوم بچہ جس کی گاڑی میں آ رہا تھا, اس نے مصائب پڑھ کے سنائی مولا عباس کے. آپ سوچو, ہی از جسٹ 3-4 years old boy, 5-6 years کا ہوتا, اپنی زبان میں مولا عباس کے مصائب سنائے. کتنی بڑی بات ہے. ہم سے زیادہ قبولیت وہ مصائب کی ہے
میں نے کہا مولا حسین آپ کتنے مظلوم ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایسا بناؤ کہ بچوں کو معلوم ہے، صرف لا کے امام بارگاہ میں رکھنا نہیں، اور بچوں کو امام بارگاہ ضرور لے کر آنا. اگر وہ بھاگ بھی رہے کوئی مشکل نہیں، کھیل رہے بھی کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ ان کو عادت ہونا کہ میرے ماں باپ حسینیاں لے کے جاتے تھے. گھر میں چھوڑ کے مت آؤ، بلکہ امام بارگاہ لے کر. کیوں لے امام بارگاہ لے کے آؤ؟ امام بارگاہ آج چھوٹا ہے، وہ کل بڑا ہو کے یہیں پر آئے گا. امام بارگاہ سے مسجدوں سے دور نہیں کرنا بچے، نسل تباہ ہو جائے گی. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. تو بہت مشکل ہے دوستو، نماز شب تمہاری اولاد تم کو بہتر. تو امام علی سے پوچھا گیا مولا کیوں نہیں کرنا؟ حسین سے اور پیسے والے سے کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ اسلام منع نہیں کرا، مولا نے منع نہیں کیا. کوئی حسین خوبصورت لڑکی ہے تو کوئی برا وہ نہیں کرے کہ مجھ سے شادی کون کرے گا. نو، مولا نے منع نہیں کیا. مولا نے کہا کہ کرائٹیریا مت بناؤ، شرط مت رکھو، کنڈیشن مت رکھو کہ میں ایک حسین سے کروں گا، پیسے والی سے کروں گا. راوی نے پوچھا تو امام نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. آج حسین ہے کل حسن چلا جائے گا، آج پیسہ ہے کل پیسہ ختم ہو جائے گا. پوچھا کس سے کریں تو کہا تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو. ہم دیکھتے ہیں. تو میں لڑکوں کو بول رہا کہ اگر کسی لڑکی کو تم پسند کریں، کل ہی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا سنو، تم ضرور شادی کرو لیکن نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین.